فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحاطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وما لهم فصدهم عن السبيل وهم لا يهتدون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، آپ کے علم ہے کہ ہم یہ قرآن تسلسل سے مسلسل پڑھ رہے ہیں اور سورہ نمل کا مطالعہ زیر غور ہے، اور سورہ نمل جو ہے تو مکہ مبارکہ میں نازل ہوئی تھی، اس لیے ہم نے پیچھے ہفتے کے دن تک 18 جو آیات تھی وہ پڑھ لی تھی. آج 19ویں آیت ہم نے پڑھنی شروع کی ہے، اور اس کا پیچھے جو تسلسل تھا اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات تعظیم سے جو واقعہ تھا سلیمان علیہ السلام کو علم کا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی بولیاں، جانوروں کی ہر قسم کی بولی آپ کو سکھائی تھی، اور اسی بولی کی وجہ سے آپ جب ایک شام کے علاقے میں ایک چونٹیوں کا علاقہ تھا، وہاں بہت سی چونٹیاں ہیں اور وہ چونٹیوں سے مشہور ہے، وہاں جب پہنچے تو وہاں ایک جو ویسے تو جو آج کل کے جو اقلیت پسند ہیں، دہریے ہیں یا پرویزی ہیں، انہوں نے اس کے اوپر بھی بڑی اپنے لیے دیکھی ہے کہ وہ نمل جو ہے قبیلہ تھا اور نملی ایک جو ہے قبیلے کا، لیکن یہ ساری ایک ڈھکوسلا ہے. اللہ جو ہے وہ مختار کل ہے، اور اللہ کی زبان جو ہے وہ فصیح اور بلیغ ہے، اور اللہ جو ہے انسانوں کے لیے آسانیاں فرماتا ہے. اور پہلے ہی اللہ نے فرمایا منطق الطیر کہ میں نے تمام جانوروں کی، پرندوں کی بولیاں جو ہیں سلیمان علیہ السلام کو سکھائی تھی. اور اس جیسے کل میں نے پرسوں ہفتے کے دن عرض کیا تھا کہ یہ جو سورہ ہے سورہ نمل، اس کا نقطہ جو تعلیم ہے وہ علم ہے. اس میں ساری علم کی باتیں ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے پیغمبروں کو علم عطا فرمایا. تو جب وہ پہنچے ایک ایسی جگہ پہ جہاں چونٹیاں بہت زیادہ تھیں، تو چونٹی نے کہا جو سردار تھی چونٹیوں کی، اور جیسے سورہ انعام میں بھی آپ نے پڑھا، اس میں بھی پڑھا ہم نے سورہ نمل میں بھی، کہ جیسے انسانوں کی قبائل ہیں یا انسانوں کے عزیزداریاں اور رشتہ داریاں ہیں، اس طرح جو دوسرے پرندے ہیں ان کے بھی قبائل اور ان کی بھی امتیں ہیں، اور وہ بھی ایک ترتیب کے ساتھ رہتے ہیں. جس طرح شہد کی مکھی ہے یا چونٹیاں، اگر ان کی آپ ذرا وہ جو سوراخ ہوتے ہیں جن کو پنجابی میں گڈ کہتے ہیں، اگر وہ دیکھیں نکال کے تو باقاعدہ ان کے گھر بنے ہوئے ہیں اندر، اور ایسی طریقے سے کہ سردیوں میں وہ خوراک جمع کرتی ہیں، گرمیوں میں خوراک جمع کرتی ہیں، سردیوں میں کھاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا چونٹی کوئی دانہ کھاتی ہے تو سیدھی بل کی طرف جا رہی ہوتی ہے، اور یہ وہ جو دوسرے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک توفیق دی، اللہ نے اپنے پیغمبر کو ساری چیزوں کا علم. اگر کوئی علم ہے تو اللہ کی طرف سے، اگر کوئی عطا ہے تو اللہ کی طرف سے، اگر علم اللہ نے دیا ہے تو اللہ نے دیا ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر.
تو پھر آپ کے ہوا مسخر کی، جن مسخر کیے، پرندے مسخر کیے، اور اسی طرح پانی مسخر کیا، اسی طرح دوسری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے متحد کی تھی۔ اور داؤد علیہ السلام جو آپ کے والد محترم تھے، وہ ان کو لوہے کا جو کام تھا، جو لوہا تھا ان کے ہاتھ میں پگھل جاتا تھا، اور ان کو وہ لباس جو زریں تھی، اس وقت جنگ کے اندر سب سے زیادہ بڑا ہتھیار جو ہے وہ زر ہوتی تھی، نیزہ ہوتا تھا یا تلوار ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سارے کام سکھائے۔ تو پھر یہ اللہ کے پیچھے شکریہ بھی اللہ نے ادا کیا سلیمان علیہ السلام۔ تو یہاں وہ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جب ایک وادی کے اندر پہنچے سلیمان علیہ السلام، جہاں بہت سی چونٹیاں رہتی تھی، تو ایک چونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں، اے میرے قبیلے کی چونٹیوں، جلدی سے اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جائے۔ کیوں کہ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ یار سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزرنے والا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہو، تو وہ تمہیں کچل دے اپنے پاؤں کے نیچے۔ اب یہ آگے اللہ سلیمان علیہ السلام نے جب یہ چیونٹی کی آواز کو سنا تو کیا آپ کا رد عمل ہے؟ تبسم فتبسم ضاحکا من قولہا، چیونٹی کی آواز سن کر آپ مسکرائے، اور پھر ساتھ ہی کہا وقال رب اوزعنی، اللہ مجھے روک کس کام کے لیے؟ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ میں تیرا شکر جو تو نے مجھے ہمارے اوپر نعمتیں کی ہیں، میرے والدین کے اوپر کی ہے، میرے اوپر کی ہے، کہ میں چیونٹی کہاں بول رہی ہے اور میں اس کی آواز کو سن رہا ہوں، اور یہ تیرا کرم ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں سب کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اوزعنی، مجھے روک میں تیرا شکر ادا کروں، مجھے اس قابل بنا، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے سامنے سجدے بجا لاؤں، تیرا شکریہ ادا کروں کہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی کہ جانوروں کی، پرندوں کی اور چیونٹیوں کی بولیاں بھی سے مجھے سمجھا دی۔ اور انسان جو ہے اس کے اوپر بڑی اللہ کی عنایات ہے، لیکن اللہ جو ہے وہ تو جو تحت سرا میں چیونٹی چلتی ہے، کالے پتھر کے اوپر چلتی ہے، کالی رات کے اندر چلتی ہے، اور کسی کو کچھ بھی نہیں پتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی آواز کو بھی سنتے ہیں۔ اس لیے یہ جتنے پانی ہیں، جتنے لشکر ہیں، اللہ کے ہیں۔ اگر گناہ اور قصور ہے تو ہمارا ہے، ورنہ تو یہ لشکر اللہ کے ہے۔ للہ جنود السماوات والارض، اللہ کے ہے جنود السماوات والارض، زمین و آسمان کا لشکر سب اللہ کے۔ انعمت علیہ وعلی والدیہ وآمن صالحا ترضاہ وآمن صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہا جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے۔ یہ پیغمبر کی آواز ہے، اور فقط پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ جو میں ایسا عمل کروں اللہ کہ جو آپ کو پسند آ جائے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم آپ کو پسند آ جائے۔ تو اس لیے ہر حال میں جیسے ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، سبحانک اللہ و بحمدک، و کرتے ہیں کہ یا اللہ سن لی اس نے، اللہ نے اس کی تعریف، جس نے اس کی تعریف، ربنا ولک الحمد۔ تو پھر آگے ہم اس کی پھر اور تعریفیں بھی کرتے ہیں، ربنا ولک الحمد بجلالک بوجہک عظیم سلطانک۔ اللہ تیری ہم صفت بیان کرتے ہیں جیسا تیرا چہرہ ہے۔ جب یہ اللہ کے سامنے فرشتے گئے، یا اللہ تیرے بندے یہ کہہ رہے ہیں رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، کہتے میرے اللہ کیا لکھیں؟ فرمایا کہ جو میرا بندہ کہہ رہا ہے وہی لکھے۔ اب چہرہ تو اللہ کا کسی نے دیکھا نہیں، کما ینبغی لجلال وجہک، تیرے چہرے کے جلال کی جو تعریف، اب جیسا تیرا چہرہ جلال والا ہے اللہ ہم ویسی تیری تعریف کرتے ہیں۔ انتہا ہے یہ، اور پھر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے اس تعریف سے کہ فرشتے بھاگ کے لکھنے کے لیے دوڑتے ہیں، پشیمان ہوتے ہیں کیسے لکھیں۔ پھر اللہ کہتا ہے جیسے میرے بندے نے کہا ویسے لکھیں۔ تو اللہ یہاں پیغمبر کہہ رہے ہیں اللہ مجھے ایسی توفیق عطا فرما، ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا، عمل صالحا ترضاہ، کہ تو راضی ہو جائے
وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ کیا کر کہ مجھے صالح بندوں میں داخل کر کے مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ یہ ایک دفعہ جب یہ بات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعایا کہ یہ پیغمبر کی دعا ہے، تو کوئی بھی اللہ کی جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ نے کہا لَن يَدْخُلَ أَحَدَكُمُ الْجَنَّةَ عَمَلَهُ، اپنے عمل سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بڑا غرور ہوتا ہے ہمیں کہ ہم بڑی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی آدمی اپنے عمل سے جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، ہاں جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے ہر وقت اس کی رحمت تمنا کیا کہ ہمیں اس کی رحمت کی دعا کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہا بلا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ذرا اپنی حیثیت کو غور کر لے کہ ہماری کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر طلب کر رہے ہیں کیا؟ وَادْخِلْنِی بِرَحْمَتِکَ فِی عِبَادِکَ الصَّالِحِینَ، اللہ کس ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے راضی کر دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جس کے اوپر تیری رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور ہمیں صالح بندوں کے ساتھ ہمارا ساتھ بنا دے۔ جنت میں والے جانے والے سارے صالح لوگ ہوں گے، غیر صالح تو کوئی نہیں جائے گا۔ اب یہ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا، اب انہوں نے ایک دفعہ اپنے لشکروں کا معائنہ کیا تو اس میں مَا لِي لَا أَرَىٰ ہدہد۔ اب یہاں بھی کہتے ہیں جی وہ جو پرویزی ہیں وہ کہتے ہیں ہدہد ان کا کوئی کمانڈر تھا، حالانکہ یہ بالکل غلط، تو اگر یہی کہنا تو اللہ سیدھا کہہ دیتے۔ یہ بھی مطلب کہ جو موجودہ لوگ ہیں ہمیں تو یہ علمی گفتگو ہے، یہ وہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جو منکرین حدیث ہیں وہ ان چیزوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے بھول بھلیوں میں ڈلے۔ اللہ کا کلام بالکل صاف اور مصفا ہے۔ فَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي، جب وہ پرندوں کا معائنہ کر رہے تھے، پرندوں کے لشکر کا، تو مَا لِي لَا أَرَىٰ الْهُدْهُدَ، میں اس ہدہد کو نہیں دیکھتا فلاں کو۔ اب کان من الغائبین، وہ کہاں غائب ہو گیا ہے؟ لا اعذبنہ عذابا شدیدا ولا اصبحنہ، اور لا اولیاتینی بسلطان شدید۔ اگر وہ ہدہد پرندہ نہ ہوتا تو اللہ کے پیغمبر کبھی نہ کہتے میں اس کو ذبح کر دوں۔ شکی القلم سے قلم کوئی انسان ہو تو پھر وہ ایسا کام کر، تو پرندے کو یا انسان کو یا پھانسی دی جاتی ہے یا سزا دی جاتی ہے، پرندے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا اگر یہ اس نے مجھے اپنے غائب ہونے کی کوئی ایسی خاص وجہ بیان نہ کی تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی۔ اب وہ وجہ کیا تھی وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ مکث غیر بعید، تھوڑی دیر کے بعد کچھ دیر نہ گزری تھی، مکث غیر بعید فقال حاطت بما لم تحط به وجئتک من سبع بنبأ یقین، اس نے آ کر کہا میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں اے پیغمبر خدا سلیمان علیہ السلام جو آپ کے علم میں نہیں۔ یہ طیر، یہ پرندہ ہدہد کہ آپ کے علم میں یہ نہیں ہے کہ وہ بے سبا جو ہے وہ ملکہ سبا کا ملک کہاں ہے، میں اس کی یقینی خبر لے کے آیا ہوں۔ آپ اس سے وہ سراغ رسانی کا کام لیتے ہوں، بلکہ اس کے متعلق ہے کہ یہ جو پرندہ تھا ہدہد، اس کا نام عنبر تھا، اور یہ جو ہے آگے لشکروں پہ جاتا تھا، اور اس کی نگاہ کے اندر ایسا تھا کہ یہ زمین کے اندر جو پانی ہوتا تھا اس کا وہ بتا دیتا تھا کہ یہاں اتنا پانی ہے، اتنی گہرائی ہے، یہاں لشکر کو ٹھہرایا جا سکتا ہے، یہاں آگے جایا سکتا ہے، پیچھے جا سکتا ہے۔ جب یہ بات تھی تو جب یہ بیان ہو رہا تھا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خارجی نے، مجھے نام اس کا بھول گیا تھا حاجی کا، وہ اکثر آپ کے اوپر اعتراض کیا کرتا تھا، تو اس خارجی نے کہا کہ آج تم ہار گئے۔ کیا پرندہ جب اس کی نگاہ اتنی تیز ہے یا اس کو اتنی اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ وہ زمین میں پانی دیکھ سکتا ہے،
کدھر پانی موجود ہے اور وہاں لشکر کو ٹھہرانا ہے۔ تو جب ایک بچہ جال لگاتا ہے اور اس کے اندر دانہ ڈالتا ہے تو اس کو پھاند لیتا ہے۔ آپ نے کہا میں تیرے بات کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن کیونکہ تو نے سوال کیا ہے لوگوں کے سامنے پھر تو کہے گا کہ میں سوال نہیں جواب نہیں دے سکا، لیکن میں تمہیں جواب دیتا ہوں تاکہ آج کے بعد تو سوال رکھ۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب موت آتی ہے تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، دل جو ہے پشیمان ہو جاتا ہے اور پردہ آگے آنکھوں کے آ جاتا ہے، تو موت کے قابو میں انسان آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب انسان کی موت آتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری موت آ رہی ہے۔ اس کا پرندے کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو علم جو اپنی جگہ پہ ہے کہ اللہ نے اس پرندے کو یہ صلاحیت دی تھی، اسے حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کام لیتے تھے، اور اس نے اسی طرح پھر آگے جا کے وہ بتایا کہ میں ایک ایسا ملک دیکھ کے ہوں، یمن کا علاقہ تھا، اور یمن کے علاقے سے آگے وہ ان کا جو ہے علاقہ تھا سبا کا، اور وہ بہت زرخیز علاقہ تھا۔ انہوں نے باندھ کے اپنی زمین کو بہت اچھی طرح سے سینچتے تھے پانی سے، اور بڑے باغات کے، اور ان کی تباہی بھی جو ہے ان بند ٹوٹنے سے ہوئی۔ یہ پہلے ہم نے سورہ راہ میں بھی پڑھ لیا تھا ان کا قصہ، تو وہاں بھی یہی بتایا تھا کہ وہ بند ٹوٹ گئے اور پھر ساری سبا کی قوم جو ہے ان پانی کی وجہ سے ٹوٹ گئی۔ یہ تو من سبا ہے، بنوائی یقین ان معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں۔ میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا۔ اطلاع کیا لے کے آؤں کہ وہ بت پرست ہیں، سورج کو پوجتے ہیں، اس کا جو محل ہے اس کے اندر 360 ایک طرف بنے ہوئے ہیں کھانے، الماریاں، روشن دان، اور 360 ایک طرف، اور ہر روز ایک روشن دان سے پتہ چلتا ہے کہ سورج طلوع ہو گیا، اس سے روشنی آتی ہے، اور ایک روشن دان سے محسوس ہوتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے، اتنا۔ اور 80 ہاتھ لمبا اور 80 ہاتھ چوڑا اس کا جو تخت تھا، اور اس کے اوپر 600 خواتین اس کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہوتی۔ اور جب یہ آج کے ساری چیزیں بتائیں، اتنی وجہ تمہارا تملے کو من کل شیء ولا عرش عظیم، اللہ نے اس کو ساری چیزوں سے نوازا ہوا ہے، اور اس کا عرش بہت، اس کا تخت جو ہے جس کے اوپر وہ بیٹھتی ہے وہ بہت بڑا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، جب ایک سنی بات اس کی تو کہا اچھا، وجدتها وقومها يسجدون للشمس، میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کی پرستش کرتے۔ سلیمان علیہ السلام کو نہیں علم، اور ہو سکتا ہے آپ کو علم بھی ہو، لیکن لوگوں کو بتانے کے لیے، کیونکہ ہمیں تو ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے، لیکن جب پرندے کا علم اتنا ہے تو پیغمبر کا علم کتنا ہوگا۔ اس لیے لوگوں کو بتلانے کے لیے کہ یہ پرندہ خبر لایا ہے، پہلے سے خبر موجود ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ اس کا بہت بڑا تخت ہے، اور وہ تخت کے اوپر بیٹھتی، بڑا جاہ و جلال ہے، اور سورج کی پرستش کرتے ہیں، سورج کو سجدے کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دی۔ یہ آیت سجدہ کے آ رہی ہے، جتنے بھی ساتھی میں آیت پڑھتا ہوں، جتنے ساتھی یہ بیٹھے ہیں، سجدہ واجب ہے اور سجدہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض، انہیں شیطان نے سیدھے راستے سے روک دیا۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ صد عن سبیل، سیدھے راستے سے روکتا ہے۔ شیطان نے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا اور ان کو سیدھے راستے سے روک دیا ہے۔ اور یخرج الخبا فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں جو ہیں وہ ساری کی ساری سب کچھ، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، وہ جو سب کچھ اللہ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ زمین کے اوپر جو وہ لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے شیطان بھی بڑے بڑے پھر وہ دعوے کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے انہوں نے راستہ روک دیا، اور اس وجہ سے وہ یہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کا ہے، بلکہ وہ سورج کو سجدہ کرتے تھے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل باقی تشریح کریں گے۔ یہ مسلسل ایک مضمون ہے اور بڑا انٹرسٹنگ مضمون ہے، اللہ لا الہ الا هو الرب العرش العظیم، کہ وہ تو چھپاتے اللہ کی تعریف کے بعد میں کہ اللہ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ،
اللہ وہ ہے جو سب کچھ جانتا ہے، جو ہم چھپاتے ہیں، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو ہم چھپاتے ہیں اس کا بھی حساب، جو ظاہر کرتے ہیں اس کا بھی حساب۔ تو یہاں اللہ کو اقرار کہ اللہ جانتا ہے جو لوگ تم چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، اور اللہ کو جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم ونحن علی من الشاہدین والشاکرین۔ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللہ ہمارا بیٹھنا پڑھنا قبول فرما، اللہ نے سارے لوگوں میں شامل کرا، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے آپ راضی ہو۔ اللہ ہمیں بھی جنت والا بنا دے، اللہ دوزخ کی آگ سے نجات فرما۔ اللہ مظلوم مسلمانوں پر رحم کرو، اللہ تیرے پانیوں پہ چل کے دشمن آ رہے ہیں، تیری فضاؤں میں اڑتے ہیں یا اللہ، یقیناً ہمارا گناہ ہے، ہم نے آپ کو ناراض کیا، اللہ دیا راضی ہو گیا، اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ مسلمانوں کی عزت کرے، اللہ مسلمانوں کی عزت کرے یا اللہ، اللہ مظلوم فلسطینیوں کو رحم فرما، اللہ مظلوم فلسطینیوں کو رحم فرما، اللہ مظلوم فلسطینیوں کو رحم فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔